إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومثوانا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون.
حمد و صلات کے بعد 26ویں پارہ میں سورہ حجرات کی دوسری اور تیسری آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے جز نہیں، کہ خود وہ اجزاء سے پاک اور منزہ۔ باقی وہ کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے، بس اسے ہی معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا شانیں اور کیا مرتبے اور کیا مقام عطا فرمائے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو۔ دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ بادشاہوں کے آداب ان کے ملازم بتاتے ہیں، افسروں کے آداب ان کے سیکرٹری بتاتے ہیں، لیکن محبوب خدا کی شان یہ ہے کہ ان کی بارگاہ کا ادب ان کا خالق و مالک خود بتاتا ہے۔ تو جن کا ادب خود خالق و مالک بتائے وہ بارگاہ کتنی عظمت والی اور کتنی شان والی۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے لفظ نہ بولو جیسے عام لوگوں کے لیے بولتے ہو۔ ان کی بارگاہ میں حاضری ایسے نہ ہو جیسے کوئی کسی عام آدمی کے پاس ملنے کو چلا جائے۔ حضرت علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، حضور کی شان اور حضور کے مرتبے کو یوں بیان فرماتے ہیں: لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و تعظیمہ و توقیرہ لازم فی کل حال۔ حضرت علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا مشاہدہ جیسے حیات ظاہرہ میں فرماتے تھے اب بھی ویسے ہی فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ امت میں کوئی فرق نہیں، اور حضور کا ادب اور احترام، حضور کی تعظیم و تکریم، حضور کا اجلال اسی طرح لازم ہے جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں تھا، اب بھی ویسے ہی ادب ہے۔ مرور زمانہ سے جہاں دین کی باقی باتوں میں لوگوں میں فرق آ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب میں بھی لوگوں میں فرق آ گیا۔ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے الا ماشاء اللہ، جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور وہاں سیلفیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں تو ادب از حد چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی انسان کو اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کے متعلق بتایا
کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، ان کی تعظیم بجا نہ لایا، تو ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ ہو گیا۔ اب قیامت تک اس کی لعنت اور ملامت کے ساتھ ہی تواضع کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر کے سب کچھ برباد کر بیٹھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کی اتنی بڑی سزا رب نے بیان فرمائی ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے چند باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کے خطیب تھے، لیکن کانوں سے کچھ اونچا سنتے تھے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خود اونچا سنتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید دوسرا بھی اسی طرح سنتا ہوگا، تو وہ آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ کی بارگاہ میں چلا کر کلام نہیں کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہاری عمل ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ حضور کی بے ادبی کرنے والے کو یہ احساس اور شعور ہی نہ ہو کہ اس کے عمل اور ایمان کا کھلیان جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ آئی تو گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے محلے میں رہتے تھے۔ عرض کیا حضور میں پتہ کروں گا، ویسے معلوم تو نہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ جب گئے تو پوچھا کیا حال ہے، تو حضرت ثابت بن قیس کہنے لگے میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میری آواز حضور کی بارگاہ میں بلند ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے تو میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور وہ کہتا میں تو جہنمی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بل ہوا من اہل الجنہ، بلکہ وہ تو جنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری زندگی عیش کی ہو اور موت شہادت کی ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ آج وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بڑی دلیری کے ساتھ کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں نبی کو کسی کے خاتمے کا حال معلوم نہیں، نہ خود اپنا نہ اور کسی کا، العیاذ باللہ تعالی۔ بھئی اپنے لیے تو کہہ لو کہ ہم نہیں جانتے کہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، لیکن اس ذات کے بارے میں اتنی زبان درازی کہ اللہ کے نبی کے لیے کہہ دیا جائے ان کو اپنے خاتمے کا حال بھی معلوم نہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ جبکہ قرآن نے بتلایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کے لیے کیا فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اور بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ کافر جائے گا؟ وہ تو کافروں پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، کوئی کافر جنت میں نہ جائے گا۔ جنت تو صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اللہ و رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاتمے کا حال بھی بتا دیا کہ مرتے دم تک یہ ایمان پر قائم رہے گا اور ایمان پر ہی سے موت نصیب ہوگی۔ حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ جب حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، یمامہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کیا۔ یہ مسائلمہ کذاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں ہی اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں اور آپ دونوں مل کر نبوت کا کاروبار کرتے ہیں، جو منافع آئے گا آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس کا یہ گمان فاسد تھا کہ شاید یہ دنیا جمع کرنے کے لیے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں خط لکھا، من محمد رسول اللہ الى مسلمۃ الکذاب اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسلمہ کے نام خط ہے، جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ ارتدت العرب، عرب میں ارتداد پھیل گیا، مرتد ہو گئے لوگ، جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے ساتھ مل گئے، اور کچھ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے منکر ہوئے۔ تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ تربیت یافتہ جو اتنے طوفانوں میں بھی گھبرائے نہیں، آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ دین اسلام کے شجر کی آبیاری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، حضور ذرا نرمی فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ اے عمر، زمانہ جاہلیت میں کتنے سخت تھے اور زمانہ اسلام میں اتنی کمزوری دکھا رہے ہو۔ خدا کی قسم جو شخص
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں زکوٰۃ میں اونٹ کی ایک رسی دیتا تھا، اب وہ نہ دے گا، میں اس کے خلاف ایسے ہی جنگ کروں گا جیسے کافروں کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر کا فیصلہ ہی صحیح تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کے لیے بھیجنے کا اعلان فرمایا تھا، تو مدینہ شریف سے باہر مجاہدین صحابہ کرام جمع تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی ان کو خبر ہوئی، تو وہیں وہ ٹھہر گئے۔ ابھی لشکر روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، تو وہ صحابہ کرام واپس آئے، تو بعض صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ بعض سرکش لوگ اس تیاری میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائیں تو ہم مدینے پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، تو آپ اس وقت میں حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو نہ بھیجیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما چکے ابو بکر ضرور اس کو بھیجے گا۔ فرمایا اگر لوگوں سے مدینہ خالی ہو جائے اور جنگل کے درندے آ کر ابو بکر کو چیر پھاڑ بھی دیں تو ابو بکر اس کام سے نہیں رکے گا جس کام کا حکم حضور دے چکے۔ یہ ان کی وہ استقامت تھی کہ آج دین اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین اسلام میں کمی کی جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے تمام صحابہ کرام کو فرمایا چلو جہاد کے لیے۔ تو جب مسائلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں تھے، اور آپ لوگوں سے فرمایا کہ کیسے تم جہاد کر رہے ہو، ہم حضور کے زمانے میں ایسے تو نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں کھڑے ہو گئے اور ان مرتدین پر آپ تیر اندازی کرنے لگے۔ اسی جنگ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسائلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ کفر میں خیر الناس میرے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور زمانہ اسلام میں نے شر الناس کو قتل کیا۔ آپ نے مسائلمہ کذاب کو ایسی برچھی ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑھے میں کھڑے ہو کر تیر اندازی کرنے لگے، یہاں تک کہ خود شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جب رات ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے خواب میں آئے اور فرمان لگے اس کو خواب نہ سمجھنا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے جسم پر ایک قیمتی زرہ تھی، وہ ایک مجاہد نے میرے بدن سے اتار لی ہے، صبح ہو حضرت خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ زرہ منگوا لے، اور اس کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس مجاہد کا خیمہ سب خیموں سے آخر میں ہے،
اور اس نے گڑھا کھود کر اس میں زرہ رکھ کر اوپر الٹی دیگ رکھ دی ہے، اور ایک گھوڑا وہاں اس کے پاس چل رہا ہے۔ یہ عالم برزخ میں جانے کے بعد دنیا کے حالات بتا رہے ہیں۔ شہید ہو گئے ہیں اور پھر مجاہد کو بتلا رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دینا کہ وہ میری زرہ منگوا لیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تم مدینہ شریف جاؤ نا تو حضرت ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ میرے اوپر فلاں آدمی کا قرضہ ہے وہ ادا کر دیں۔ آج لوگ دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو دین سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ کل پرسوں مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی میں قبرستان میں جاتا ہوں تو مجھے ایک کہنے لگا وہاں ہڈیوں کے پاس کیا لے جانے جاتے ہو؟ میں نے کہا وہ بے ادب اور خبیث آدمی ہے، اس کی بات نہیں سنو۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ جو مسلمان کی قبر ہوتی ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہوتا ہے، اور جب کوئی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے، اگر دنیا میں وہ اس سے جان پہچان تھی تو اب بھی وہ پہچانتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے تو اس سے وہ ایسے ہی انس حاصل کرتا ہے جیسے دنیا میں اس سے مل کر انس حاصل کرتا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ جب تم غسل دے کر جنازہ پڑھ کر قبر میں اتار دو تو اقیموا حول قبری، اتنی دیر میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو نہر کر کے اس کی کھال اتار کر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام فرماتے اتنی دیر قبر پر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ تو کس لیے یہ فرمایا تاکہ میں اس نئی جگہ پر مانوس ہو جاؤں۔ وہ اجنبی جگہ ہے، وہ تنہائی کا مقام ہے، اور پھر تم دیکھو کہ میں رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تو مسلمان تو باہر کھڑے ہیں، اور جو مسلمان فوت ہوا اس کو قبر میں انس اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان کی قبر پر جاتا ہے تو مسلمان کو اس سے راحت ہوتی ہے، اور جب وہ اسے سلام کرتا ہے تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے فتنوں کی خبر دی ہے۔ ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں، مردوں کو کیا پتا ہے، اور آیت پڑھ دیتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے انک لا تسمع الموتى، بے شک اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سناتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہرے کو، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا،
آپ تو صرف انہیں ہی سناتے ہیں جو مسلمان ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، آپ ان کو سناتے ہیں۔ اب مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی نفع نہ اٹھانے میں۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں جس میں تشبیہ کا بیان ہے، کہیں استعارے کا بیان ہے، تو یہ علم بلاغت کے طریقوں میں سے کلام کا ایک طریقہ ہے۔ آسان سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق کیا بیان کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے، کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اب آپ یہ بتائیے، کیا منافق سارے بہرے تھے؟ سارے گونگے تھے؟ کچھ نہیں سنتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے، کچھ نہیں دیکھتے تھے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی تو باتیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں، وہ بولتا بھی تھا، حضور کی باتیں سنتا بھی تھا، لیکن یہاں ان کو بہرا، گونگا، اندھا کہا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بہروں کی طرح ہیں، یہ نہیں کہا کہ گونگوں کی طرح ہیں، بلکہ ان کو کہا بہرے، گونگے، اندھے۔ اور قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، دلوں کے اندھے۔ لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ ان کے دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حق بات کو سن کر نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ اسے قبول کرتے ہیں، اور نہ حق کو دیکھ کر اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ڈنگر بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، اور یہ غافل ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بہرا، گونگا، اندھا کہا، اسی طرح ان کافروں کو مردہ کہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتے سن کر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کافر کل جہنم میں کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم سنتے ہوتے، او نعقل، یا ہم عقل رکھتے، تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ یعنی سن کر جب قبول ہی نہ کیا تو وہ سننا کس معنی کا ہوا؟ بھئی اس کان سے سنا ادھر سے نکال دیا، کیا سنا؟ کچھ بھی نہ سنا۔ سننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس میں غور و فکر کرو اور حق بات کو قبول کر لو۔ اور اگر بندہ حق بات کو سن کر قبول نہ کرے تو گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ جیسے رب تعالیٰ نے یہود کے عالموں کو جاہل کہا کہ وہ اپنی کتاب پر عمل ہی نہیں کرتے، فرماتا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ اگر جاہل بھی اپنی جہالت کی وجہ سے غلط راستے پر چلے اور عالم علم کے باوجود غلط راستے پر چلے
تو بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی ہے فرق؟ بھی جاہل نے بھی وہی کام کیا، عالم نے بھی وہی کام کیا، تو اس کے علم نے اسے نفع تو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے متعلق فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان کی مثال تو ان گدھوں کی ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بنتا، عالم تو اپنے علم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر عالم خود اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کے علم نے اسے کیا فائدہ دیا؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے متعلق فرمایا اب اگر مردوں کو کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھ لو اور وہ کلمہ پڑھ بھی لیں تو ان کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانا بالغیب فرض تھا، وہ تو ایمان ہی نہ لائے۔ قیامت کے دن کافر کہیں کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یا اللہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہمیں چھوڑ دے، تو چھوڑ جائیں گے؟ کیوں نہیں چھوڑے جائیں گے؟ مان تو رہے ہیں، لیکن حکم یہ تھا بے دیکھے ماننے کا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب دیکھ کر مانا تو وہ نہ مانا۔ آج کل بھی کئی لبرل قسم کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو نہیں مانتے، لیکن اگر وہی بات یورپ کی طرف سے آئے، انگریزوں کی طرف سے آئے تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جناب، بڑی تحقیق کی ہے انگریزوں نے، اور تیرے رسول نے تو 1400 سال پہلے تمہیں بتایا تھا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوؤ، جراثیم جو ہیں وہ روٹی کے ذریعے معدے میں جاتے ہیں جس سے معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور تیرے رسول نے تو 1400 سال پہلے ہی ہمیں کہا تھا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوؤ، اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ تم نہیں جانتے کس ذرے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ غلام قوموں کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر فاتح کی تہذیب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری حالت اس غلام قوم جیسی ہے جو اپنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ٹھیکریوں کو وہ درہم و دینار سمجھے ہوئے ہیں اور اسے سونا جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جس کا ادب اس قدر ہمیں بتایا گیا کہ وہاں آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا، وہاں اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا وہ ادب کا اسلوب ہمیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا، یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ اور گمراہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو اللہ کے نبی نے خدا دیا نے عالم ملا دیتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ ملانا دو معنی رکھتا ہے، ایک کہ حضور کو خدا مان لیا ہے، اور ایسا تو کوئی مسلمان بھی ہمیں نہیں ملا جو حضور کو خدا کہے۔ اور خدا سے ملانا اگر یہ ہو کہ جو حضور سے ملتا ہے وہ رب سے مل جاتا ہے، یہ تو رب نے ہی بنایا ہوا ہے، ہم نے کیا بنایا؟ اس نے ہی فرمایا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اسی نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے نا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خدا نہیں ہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ جو حضور کا انکار کرے وہ اسی طرح کافر ہے، جو رب کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی حضور کے بغیر رب کو ماننا چاہے تو رب اس کا ماننا نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی کہے جی میں نے یہ جان لیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں تو غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے،
تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لہذا میں نے اللہ کو ایک مان لیا، اور حضور کو نہ مانے تو بتائیے وہ مسلمان ہوا؟ ہرگز نہ ہوا۔ مسلمان کب ہوگا؟ جب حضور کے کہے پر مانے گا، پھر مسلمان ہوگا۔ تو انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، فریب میں ہے، اور اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا، اور دنیا میں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ جب آدمی مرے گا تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت آنکھیں کھلنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن تو ابو جہل بھی حضور کی تعریف کرے گا، قیامت کے دن ابو جہل بھی حضور کی تعریف کرے گا، ابو لہب بھی کرے گا، عتبہ عتیبہ شیبہ بھی کرے گا، سبھی کریں گے حضور کی تعریف۔ لیکن مسلمان تعریف کریں گے ان کو نفع پہنچے گا، کافر تعریف کرے گا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں ہی نہیں مانا۔ ٹھیک ہے نا؟ آج حضور کی شفاعت کا منکر ہے تو کل کیسے حضور کی شفاعت کی امید رکھے گا؟ آج حضور کی پناہ میں آنے کو شرک کہتا ہے تو کل حضور کی پناہ کیسے طلب کرے گا؟ اسی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور یہ حدیثوں کا ترجمہ ہے، حدیثوں کا مطلب ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میں انہی کی شفاعت کروں گا جو میری شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اور وہ اعوذ باللہ کہے جا رہے تھے، اور وہ مارے ہی جا رہے تھے۔ اچانک حضور سامنے آئے تو کہنے لگا اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہوتا ہے کہ جو اچانک کوئی ایسی بات سامنے آئے تو انسان رک جاتا ہے۔ اب یہ کلمہ اعوذ باللہ تو یہ معمول کا ہے، لیکن اس غلام نے جب حضور کو دیکھا تو اعوذ برسول اللہ کہا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو مسعود جتنا تمہیں اس پر قابو ہے اس سے زیادہ تمہارے اوپر تمہارے رب کو قابو ہے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مشرک ہو گیا، غلام سے بھی نہیں کہا کہ تو اللہ کے رسول کی پناہ طلب کر کے مشرک ہو گیا، ہرگز حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر میں گئے تو وہاں سے بھاگ آئے، اور جب بھاگ آئے تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بھئی اچھا کام نہیں کیا، تو ارادہ کر لیا جتنے ساتھی تھے کہ ہم حضور کے سامنے نہیں جاتے، صبح فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھیں گے، اگر حضور نے ہمیں کچھ کہا تو ہم کسی اور لشکر میں چلے جائیں گے۔ پھر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نماز فجر کو تو حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کو دیکھا تو فرمایا کہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، تم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا انا بیعت المسلمین، میں تو مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، لوگ میرے پاس آ کر پناہ لیتے ہیں، رسول ہیں اس لیے کہ امتیں ان کی طرف رجوع کریں، اپنی مشکل اور حاجات میں انہی کی طرف رجوع کریں۔ دیکھو بنی اسرائیل کو پانی کی حاجت تھی تو انہوں نے اللہ سے نہیں کہا یا اللہ پانی دے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کیا، کیسے آتا ہے قرآن کریم میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو کہاں سے انہوں نے
یہ استغاثہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل مانگے تو مشرک نہ ہو، اور حضور کا امتی حضور سے مانگے تو مشرک ہو جائے؟ یہ کوئی نیا دین اتر آیا ہے تمہارے پاس؟ دین تو ایک ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضور تک آیا. کسی نبی کے زمانے میں بھی شرک جائز نہ ہوا، کسی نبی کے زمانے میں توحید کا معنی نہ بدلا. توحید کا معنی وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور وہی ہے جو تمام انبیاء کرام بیان کرتے رہے. اب کیا کوئی توحید کا نیا معنی اتر آیا ہے جو لوگوں نے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہنا شروع کر دیا ہے؟ کہتے لو جی میں لاہور جا رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تو کہتے یہ داتا کیا دیتا ہے؟ تو میں کہا تم کیا دیتے ہو؟ تم بھی تو کچھ نہیں دے سکتے. دیتا کون ہے؟ بولو. اللہ دیتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں تمہاری روزی تمہارے ماں باپ کے ذریعے دے سکتا ہے نا، اور دیتا ہے. اور چاہے تو جو دنیا سے چلے گئے ان کے ذریعے تمہاری روزی تمہیں پہنچ جائے. اور اولیاء کرام بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پرسوئی میں پڑھ رہا تھا مرقات میں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلی. جب نفوس قدسیہ اس دنیا سے الگ ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں سے جا ملتے ہیں. اب فرشتوں کی پرواز کتنی ہے. ہمارے جو فرشتے ہیں نا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کتنی جلدی پہنچ سکتے ہو؟ عرض کیا حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے. میرے رب نے حکم دیا جنت سے مینڈا لو اور ابراہیم کے پاس لے جاؤ. تو میں ان کو چھری چلانے سے پہلے پہنچ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں لٹکایا اور رسی کاٹی تو رب نے فرمایا میرے یوسف کے پانی پر پہنچنے سے پہلے اپنے پر وہاں بچھا دو. ایک عام انسان کی نظر آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اگر یہ حجاب نہ ہو درمیان میں تو یہاں بیٹھے بھی آسمان تک میری نظر پہنچ جائے، اور اگر یہ حجاب ہٹ جائے تو بھی پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی نظر میں اتنی قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کی نظر آسمان تک پہنچ جاتی ہے. تو تمہاری نظر وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے ولی کی مدد نہیں پہنچتی. اہل جنت میں رہتے ہوئے دوزخیوں کو دیکھیں گے. اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے پار. اور جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں سے نیچے. تو وہ وہاں اس کو دیکھیں گے اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ سن بھی لیں گے نا ان کی بات. تو اللہ کے نبی کے لیے کہتے ہیں دور نزدیک سے سننا اللہ کا کام ہے. بھئی اللہ تعالیٰ تو نزدیک ہے، دور کہاں ہے؟ کہاں تم نے دور بنایا؟ وہ تو فرماتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ. نہیں 3 آدمی سرگوشی کرنے والے ہوتے مگر چوتھا ان میں رب ہوتا ہے، اور نہیں 5 ہوتے مگر چھٹا وہ ہوتا ہے. کم یا زیادہ جتنے بھی ہو رب ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو رب تو دور ہے ہی نہیں، تو تم نے کہاں سے دور بنا لیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب.
اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دو، بتلا دو میں تو قریب ہوں۔ اور رب تعالی ہے کہاں؟ وہ نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں سماتا ہے، لیکن اس کی حکومت ہر جگہ ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وراء الورا ہے، کوئی اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں ہیں، دشمن آ گئے، عرض کیا حضور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارا گمان کیا ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا رب ہو؟ اور قرآن نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کہاں ملے گا؟ حضور کے پاس، وہ جگہ سے پاک اور منزہ ہے، لیکن وہ ملتا کہاں ہے؟ اپنے محبوب کے پاس۔ کہ حضور نے پتہ بتایا ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تو حضور کے پاس پہنچو گے تو رب کے پاس پہنچ گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اپنے عقیدے کو صحیح رکھو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر، اور ہماری تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہیں۔ بڑے بڑے بے دین لوگ آتے ہیں اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو نجات کا دار و مدار اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہے۔ آج جو نہیں مانتا کل ضرور مانے گا، لیکن کل کا ماننا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اہل سنت و جماعت کون لوگ ہیں؟ وہ جو صحابہ کرام سلف صالحین کے عقیدے پر ہیں، وہ سنی کہلاتے ہیں۔ وہابی وہ لوگ ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے پر، رافضی وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں محبت میں غلو کرتے ہیں، معتزلہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت سے الگ ہو گئے، جبریہ وہ لوگ ہیں جو انسان کو پتھر کی طرح جانتے ہیں، قدریہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہر فرقے کے نام میں ان کا عقیدہ معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ نام کس لیے ہیں؟ اس سے ان کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے، اور جب سنی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے جس کے عقیدے حضور کے صحاب اور سلف صالحین کے عقیدوں کے مطابق ہیں۔ تو ایک ہی تو جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، اور وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے اور جو ان کے ساتھ منسلک ہوئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں، اور جو ان کے نیکی میں ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ عمل میں خرابی ممکن ہے، بے عملی بد عملی ممکن ہے، ہم انسان ہیں۔ الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان بھول چوک سے مرکب ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، لیکن عقیدے کو خراب نہ کرنا، عقیدہ اپنا صحیح رکھنا۔ اگر نہ معلوم ہو تو اتنا تو کہہ دینا جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو نیک لوگوں کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کوئی پوچھے اس کے بارے میں کہ وہ کیا عقیدہ ہے تو پوچھو ہمارے عالم سے جا کر پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ سچا اور سچا عقیدہ سنی مسلمان کا ہے۔ اور سنی مسلمان کون ہے؟ جو صحابہ کرام کے عقیدے پر ہے، جو تابعین کے عقیدے پر ہے، جو اولیاء کاملین کے عقیدے پر ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ باقی تو سب بہکے ہوئے ہیں، سب راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور جن کو بڑا غصہ آتا ہے مولویوں پر، کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے تو فرقے بنا دیے، تو فرقے ہم نے نہیں بنائے، فرقے ان لوگوں نے بنائے جو مسلمانوں کسی جماعت سے کٹ کر جدا ہوئے۔ فرقہ کس نے بنایا؟ جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوا،
یہ مسلمانوں کی جماعت تو حضور کے صحابہ کے زمانے سے آ رہی ہے، جن کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو ان کے ساتھ رہے، جو صحابہ کرام سے کٹے۔ ان میں کوئی جبریہ ہو گیا، کوئی قدریہ ہو گیا، کوئی معتزلیہ ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، لیکن سنی مسلمان وہی رہے جو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ملے ہوئے رہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے عالم ہیں۔ ان سے بھی بڑھ کر ماضی میں بڑے بڑے علماء ہوئے، لیکن وہ سب اہل سنت و جماعت ہی تھے۔ انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا تحفظ کیا۔ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حضور کی محبت کا درس دیا۔ اور وہ کیسا درس دیا؟ فرمایا کہ جان لو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے۔ اور آپ فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ایمان تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ فرمایا کو کتنا ہی جبہ و دستار والا ہو، اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے پاؤ تو اس کی محبت اپنے دل سے یوں نکال دو جیسے آٹے سے بال کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی عزت اور تعظیم تو اس لیے تھی کہ وہ حضور کا غلام ہے، اور جب وہ حضور ہی کا نہ رہا تو وہ ہمارا کہاں رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ایمان کامل ہوگا، اور جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا رب کا قرب زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ سورت خضر میں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کچھ پہچان پیدا کر۔ پروفیسر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا سیف جلی علی منکر ولایت علی، یعنی یہ ظاہر تلوار ہے جو علی کے ولایت کے منکر پر ہے۔ اب وہاں ولایت علی کا اعلان تو درست ہوا، لیکن ساتھ یہ کھچ مار دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں تو سیاسی طور پر، اور حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں روحانی طور پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں بلا فصل صحابہ کے چناؤ پر، اور علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں رب کے چناؤ پر۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فضل ہیں، وہ روحانی طور پر بھی ہیں، سیاسی طور پر بھی ہیں، اجماعی طور پر بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل نہیں ہیں۔ بلا فضل کا معنی تو بغیر فاصلے کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ حضرت علی پہلے خلیفہ نہیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق پر فضیلت دے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کیا مسلمانوں پر ظلم ڈھایا کہ اس نے کہا کہ ہمیں اپنی سنیت کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہی بات مرزائی کہے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے لیے تم سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بتائیے دین میں کتنا فساد برپا ہوگا، کتنا فساد ہوگا۔
جب کوئی عالم دین حکم شرعی بیان کرے گا تو وہ کہے، دوسرا مخالف کہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کے لیے تم سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو عالم کا کام کیا ہے؟ اس کا حق اور باطل میں فرق بیان کرنا. اور حضرت مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ واضح لفظوں میں بتایا. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، کوئی عالم کسی کو کافر نہیں بناتا. کوئی عالم کسی کو کافر نہیں بناتا، بلکہ عالم تو کافر کو کافر بتاتا ہے. کافر کو کافر بتاتا ہے، اس نے اس کو کافر نہیں بنایا. وہ کافر تو خود اپنے کفر کی وجہ سے ہوا. عالم دین نے بتایا کہ اس نے کفر بولا، اس وجہ سے یہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. عالم نے تو صرف اتنا ہی کام کیا نا. کافر تو وہ خود ہوا تھا. کافر کب ہوا؟ جب اس نے دین اسلام کے خلاف ایسا کلمہ کہا جو انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا. تو اس نے تو صرف کافر ہی بتایا، کافر بنایا تو نہیں ہے. مولوی اشرف علی تھانوی سے آغا خانیوں کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. تو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اگر ان کو ہم مسلمان کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کفر کو اسلام کہہ دیا. کیا کیا؟ کفر کو اسلام کہا، اور اسلام تو اسلام ہے، وہ تو کفر ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم ان کو مسلمان کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عقیدے رکھنے والے بھی اسلام میں ہی ہیں، جبکہ اسلام کے یہ عقیدے ہی نہیں ہیں. اب ایک شیعہ اٹھ کر کہتا ہے علی جو ہے وہ اللہ ہے، تو وہ کیا ہوا؟ کافر ہوا. آپ نے کافر بنایا یا کافر بتایا ہے؟ بتایا ہے کہ اس نے ایک عقیدہ کفریہ رکھ کر کفر کا ارتکاب کیا. اور ایسے جاہل لوگ ہیں آگے بیٹھے ہوئے کہ وہ اس پر واہ واہ کر رہے ہیں. وہ میں نے بھی فیس بک پر ایک کلپ سنا، علی اللہ ہے بلکہ اللہ کا بھی خالق علی ہے، الیاذ باللہ تعالی. علی اللہ کو روزی دیتا ہے، علی اللہ کو پیدا کرتا ہے، الیاذ باللہ تعالی. تو یہ کیا عقیدہ ہوا؟ کفر کا عقیدہ ہوا. تو ہم نے تو اس کو کافر نہیں بنایا، کافر تو اس کے عقیدے نے اس کو بنایا، ہم نے تو صرف بتایا. اب جو یہ شخص کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہیں تو وہ کافر تو ہوا. وہ کیا ہوا؟ کافر ہوا. اب اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبی آنے کی خبر دے اور کہے کہ حضور کی نبوت میں فرق نہیں آتا تو اس نے کفر ہی بکا ہے. ہم نے تو بتایا کہ یہ کافر ہے، اس نے یہ عقیدہ کفریہ رکھا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کا علم چوپایوں کی طرح الیاذ باللہ تعالی، تو یہ ہم نے تو نہیں لکھ کر اس کے اوپر لگایا، وہ تو خود اس نے لکھا. ہم نے تو بتایا یہ کفر ہوا. جس کی بارگاہ کا ادب رب تبارک و تعالی خود بتائے، اب اس رسول کے بارے میں یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ تو چوپایوں کی طرح علم رکھتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی. اب کسی بھی عقیدے، کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے عالم کے متعلق تم جو کہو نا کہ اس کا علم تو چوپایوں کی طرح ہے، اس کا علم تو دیوانوں کی طرح ہے، اس کا علم تو پاگلوں کی طرح ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ادب کیا تم نے ہماری مولوی کی شان بیان کی ہے، یہ کہے گا تم نے توہین کیا. تو کلمات کفر جب بندہ بکتا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے تو اسے کافر کہا جاتا ہے. اور اب کافر سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کفر سے توبہ کرے. یہ مسئلہ یاد رکھو. قادیانی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے. اگر کوئی قادیانی نہ ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب عیسائی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں گے تو اسے کہیں گے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے پیارے رسول ہیں.
نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا کا جز ہیں، اور جو انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہے وہ کافر ہے۔ اگر وہ یہ کہے گا، کلمہ پڑھے گا، تو اب مسلمان ہوگا، اور اگر یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بھی ہیں، خدا کا جز بھی ہیں، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے، تو وہ مسلمان نہ ہوا۔ اسی طرح قادیانی جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک اس کفر سے توبہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ کافر ہوا ہے۔ یعنی پنجابی جانتے ہیں کتا تے خوہ جو گڈے آنا تے پانی سارا کٹ دیتا تو کتا خوہ بھاگ ہو گیا؟ نہیں، ایک کفر دا کتا وچوں نکلے گا تے پھر بندہ مسلمان ہوئے گا۔ مرزا قادیانی نو کافر کہے گا تے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، ہن مسلمان ہوئے گا۔ تو حضور کا بے ادب جو ہے وہ اپنے بے ادبی سے اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا، نمازیں بہت پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ اس کفر سے تائب نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ کافر ہوا، اس کفر کی وجہ کو جب تک ترک نہ کرے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ میں حزب الاحناف میں تھا تو وہاں شاہ کوٹ سے استفتاء آیا کہ جی میں مسلمان ہوں، لوگ مجھے قادیانی کہتے ہیں، جو مجھے قادیانی کہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو میں نے کہا اس کو کیا جواب دینا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو لکھ دو کہ تم مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دو کہ میں مرزا قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں، جو اس کو کم از کم مسلمان بھی جانے پہ اسے بھی کافر سمجھتا ہوں، لوگ تمہیں کہیں گے ہی نہیں۔ جس وجہ سے تمہیں قادیانی کہا جا رہا ہے کہ تم قادیانی ہے، تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اب کیا اس کے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہے کہ مرزا قادیانی بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، جو اس کو کم از کم مسلمان جانے وہ بھی کافر ہے۔ اب کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کفر سے توبہ کرے پھر اللہ کو مانے تو مسلمان ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ہوتا۔ چلو ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ آیت سجدہ اگر پڑھی جائے تو سننے والے اور پڑھنے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ تلاوت آیت سننے کے قصد سے نہ بھی ہو تب بھی سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں جیسے حافظ پڑھتے ہیں نا آیت سجدہ سبق یاد کرتے ہوئے، تو ایک مجلس میں بیٹھ کر وہ جب اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو وہ ایک ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اور جب مجلس بدلے گی پھر دوبارہ پڑھیں گے تو پھر دوسرا سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہی رکعت میں ایک ہی آیت سجدہ کو اگر کسی نے 100 بار بھی پڑھا نفل میں تو وہ سجدہ تلاوت ایک ہی ہے، اور یہ سننے والے پر اور سنانے والے دونوں پر آیت سجدہ واجب ہوتی ہے۔ اور آیت سجدہ کے سجدہ کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرے اور جب چاہے ادا کر لے، وقت مکروہ کے علاوہ سجدہ تلاوت جب چاہے کر لے۔ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو نماز میں ہی آیت سجدہ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ پڑھی تو وہ اگر اس وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت بھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، اور اگر کسی اور وقت میں اور مکروہ وقت کے علاوہ اس نے سجدہ تلاوت کیا ادا کیا تو وہ ہو جائے گا۔ اب سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں نہ تو قیام فرض ہے، نہ تحریمہ فرض ہے، اور نہ سلام فرض ہے۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت یا رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، سورت صادق سیرت صادق، سورت صادق سیرت صادق،
علماء حق اہل سنت و جماعت. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں مارے اور اسی عقیدے پر ہمیں اٹھائے. کہ حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے بال برابر بھی منحرف ہوا تو اس کے لیے خطرے ہی خطرے ہیں. اور آپ دعا فرماتے اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فیہم واحشرنا معہم. اے مولا ہمیں اہل سنت کے عقیدے پر قائم رکھ، اسی پر ہمیں موت عطا فرما اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اسی عقیدے پر فرما. اور اس کے ساتھ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو احوال و مواجید حاصل ہوں اور اہل سنت کا عقیدہ حاصل نہ ہو تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یعنی بندے پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اس پر حال طاری ہو جاتا ہے، یہ چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ حاصل نہیں تو فرماتے ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور اگر ہمیں احوال و مواجید کچھ حاصل نہ ہو لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حاصل ہو تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رکھے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں عقیدے جو ہے نا وہ کسی تخت یا پتھر کا نام نہیں ہے، عقیدے ان اعتقادات کا نام ہے جس پر انسان کے ایمان کی بنیاد ہوتی ہے. اور وہی عقیدے رکھو جو صحابہ کرام کے ہیں، وہی عقیدے رکھو جو سلف صالحین کے ہیں. اگر ان عقیدوں پر رہے تو انشاءاللہ العزیز آگے آرام ہوگا، اور اگر ان عقیدوں سے ہٹ گئے تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے. کہ طاہر القادری کا میں نے ایک دن ایک کلپ سنا، کہتا ہے بخاری شریف میں تو صرف ایک ہی سوال کا آیا ہے، قبر میں ایک سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بخاری میں ایک ہی آیا، ٹھیک ہے نا. ابو داود میں تین سوالوں کا آیا اور مسلم شریف میں بھی آیا. ہمارا ایمان اور عقیدہ صرف بخاری پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ پورے دین پر ہے. ایمان اور عقیدہ پورے دین پر ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں جب قبر میں جاتا ہے بندہ تو اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ و دینی اسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تین سوال قبر میں ہوں گے اور حضور نے سوال بھی بتا دیے اور جواب بھی بتا دیے ہیں، لیکن جواب صرف وہی رہے گا جس کا عقیدہ درست ہوگا. جس کا عقیدہ صحیح ہوا وہی جواب دے گا. اور کافر جو ہے منافق، اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہا لا ادری قلت ما یقول الناس، ہائے افسوس افسوس، میں تو نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. اور مومن سے پوچھا جائے گا، جب پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ. پھر اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر اس سے پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا میں اس مرد محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو جو عقیدہ تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر سکو وہ عقیدہ رکھو. تو کیا مومن کیا کہے گا، ہوا محمد، اور بخاری شریف میں آتا وہ کہے گا ہوا محمد محمد ہوا محمد، کہ یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا نام لے گا، بار بار لے گا، اور پھر کہے گا هو عبد اللہ ورسولہ الذی جانا بالبینات والہدی، یہ تو وہ اللہ کے محبوب ہیں جو ہمارے پاس دین لے کر آئے تھے، روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے تھے، یہی تو وہ ہیں. تو آسمانوں سے اعلان ہوگا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے.
فَأَفْرِشُوا لَهُ الْجَنَّةَ، اب اس کے لیے جنتی بستر لگا دو، اب اس کے لیے جنتی نعمتیں وہاں دے دو. اور فرشتے کہیں گے ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو صحیح جواب دے گا. ہاں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا. تو یہ سب سے مشکل وقت ہوگا قبر کا کہ جس میں فرشتے بندے کو اٹھا کر بٹھائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ہوش آواز اس وقت بھی قائم ہوں گے، اس وقت بھی اس کے ہوش آواز قائم ہوں گے. تو وہ ان فرشتوں کے سوالوں کو سمجھے گا بھی اور اس کا جواب بھی دے گا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب انتقال ہوا تو قبر میں فرشتے آئے، پوچھا من ربک، کا تیرا رب کون ہے؟ تو فرمایا بایزید تو ساری زندگی یہی کہتا رہا، اے مولا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میرے کہے سے بات نہیں بنی. جو رب سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ بایزید بھی تیرا ہے یا نہیں. حضور نے فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے نا عمر، تو تم اسی طرح ہوگے، فرشتے تم سے پوچھیں گے. عرض کیا حضور پھر ایسی بات ہوئی تو پھر میں فرشتوں سے نپٹ لوں گا. اگر اسی حالت میں ہوا تو فرشتے آئے تو پوچھا من ربک، کا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا فمن ربکما، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فنظر الی الاخر فقال هذا عمر ثم انطلقا. تو ایک فرشتہ دوسرے کہنے کہ یہ عمر ہے، تو پھر دونوں چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، حضور کی برکت سے ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، اور قبر میں بھی دین پر قائم رکھے، اور حشر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، گج بج کے جواب دو. نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. ہون ختم شریف پڑھیا جائے گا، شجرہ قادریہ شریف، اور اس تو فوراً بعد دعائے خیر ہوئے گی اور غسل ہوئے گا، پھر نال چادر پوشی، بعد چو لنگر دا اہتمام ہے. تمام حضرات محبت دے نال ختم شریف اور شجرہ قادریہ شریف سماعت فرماؤ. حافظ محمد شفیق صاحب ختم شریف اور شجرہ قادریہ شریف. الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس مؤدر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الهلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وصاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خسری
جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد پہ ریا کے واسطے بل فرا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن سعد بول حسن اور ابو سید سعدزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصرابی سالے کا صدقہ سالے و منصور رکھ دے حیات دی محیر جاں فضا کے واسطے تور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس الدین بدر الاولیاء کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے بول حسین احمد نوری ضیاء کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے بحر امجد کر عطا مجھ کو رضائے مصطفیٰ اور شریعت کی بہار مصطفیٰ کے واسطے یا الہی سردر احمد بے ہو وقت اجل سیدی سردار احمد بارزا کے واسطے یا الہی سردر احمد بے ہو وقت اجل سیدی سردار احمد بارزا کے واسطے زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ مرشدی صادق محمد باصفا کے واسطے زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ زینت صدق و صفا کر مجھے آراستہ مرشدی صادق محمد باصفا کے واسطے صدقہ ان ایام کا دے چھے انز و علم و عمل افو عرفا آفیت ہر اقتدا کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف اول درود پاک آپ بھی پڑھ لیں ماشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی احسان ثواب مزید ہو جائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل واقب امورنا بالخیر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ
الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جیلہ دے نال اساں عاجزاں دی اس حاضر و قبول و منظور فرما۔ جو کلمہ کلام پڑھا گیا ہے، ذکر اذکار کیتا گیا ہے، تبرک دا اہتمام کیتا گیا ہے، ماشاءاللہ نماز فجر دی ادائیگی تو بعد قرآن پاک دی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، استاد العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی نعیم اختر نقشبندی آپ نے ماشاءاللہ جو بیان فرمایا ہے، الہ العالمین نے سب دا ثواب ہدیتاً تحفتاً بارگاہ رسالت اندر پیش کرنا قبول منظور فرما۔ بارگاہ رسالت دی توفیل دا ثواب تمام صحابہ کرام اہل بیت اعظام علیہ رضوان، بالخصوص میرے نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین آپ دی بارگاہ دا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ ازواج مطہرات دی بارگاہ دی اندر دا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ رسول کریم علیہ السلام دی پیاری صاحبزادیاں، کتنی صاحبزادیاں نے آپ دیاں؟ 4۔ رسول کریم علیہ السلام آپ دی صاحبزادیاں آپ دی بارگاہ دا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ انہاں دی توفیل دا ثواب تمام اولیاء کرام، بالخصوص حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جنہ اولیاء کرام دے اور آسے مبارکہ اس ماہ مبارک دے اندر اور انہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی، بطل حریت علامہ فضل خیر آبادی، مدینہ الاولیاء ملتان شریف دے اندر حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی، تمام دی ارواح مبارکہ دا ثواب پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قبلہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ علیہما، الہ العالمین آپ دی ارواح مبارکہ دا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ انہاں دی توفیل دا ثواب جتنے بھی مسلمان مرد و زن صحیح العقیدہ اہل سنت دنیا تو رخصت ہو گئے، بالخصوص صاحب عرس عاشق مصطفیٰ فدائے غوث الورا، جانشین شہید میلاد مصطفیٰ، مجاہد تحریک ختم نبوت مولانا صاحبزادہ محمد محمود اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ مرحوم نے ماشاءاللہ جو دینی خدمات سر انجام دیتیاں، انہوں دا اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین سانوی اپنے بزرگاں دا روحانی مشن جاری و ساری رکھنے دی توفیق عطا فرما، اور حاضرین دے جو متعلقین دنیا تو رخصت ہو گئے، الہ العالمین انہاں دے درجات بلند فرما۔ ماشاءاللہ بڑی عقیدت اور محبت دے نال جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان کا موقع مرکزی جامعہ مسجد فیض مدینہ دے خدام نے، مقتدیاں نے، اور ماشاءاللہ جامعہ حنفیہ رضویہ اکرم العلوم دے ساتھیاں نے ماشاءاللہ یہ محفل پاک دا جڑا سالانہ اہتمام کیتا، یا اللہ انہاں دی خدمت نو قبول فرما، فیوز و برکات دے نال بہرہ ور فرما۔ حضرت مولانا محمد نعیم اختر صاحب جتنے ساڑھے علماء نے، یا اللہ انہاں دی عمر صحت علم عمل دے اندر مزید برکتاں فرما۔ احباب بڑی عقیدت دے نال حاضر نے، مولا کریم دینی ذوق و شوق دے اندر مزید برکتاں فرما۔ صاحب عرس فیوز و برکات دے نال بہرہ ور فرما۔ اسلام دا بول بالا مذہب حق اہل سنت دا غلبہ و چرچہ فرما۔ یہود و نصارہ مخالفین اہل سنت دے ناپاک عزائم نو خاک دے اندر ملا۔ مسلمانوں نو ایک اور نیک ہونے دی توفیق عطا فرما۔ جیڑے مقروض نے بارے کرس و سب کو دوش فرما، جیڑے بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ والدین و اپنی اولاد دی صحیح دینی اسلامی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اولاد نو اپنے ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرنے دی توفیق عطا فرما۔ حضرت مولانا اشرف احسن جلالی جو بھی ناحق جیلہ مقدمیہ دے اندر انہوں جلد با عزت رعائی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام دی برکت دے نال مولانا اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑا مدرسہ قائم فرمایا، جامعہ حنفیہ رضویہ اکرم العلوم، الہ العالمین انہوں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ دوست احباب نو ماشاءاللہ زیادہ تو زیادہ مدرسے دے نال مسجد دے نال تعاون کرنے اور فیوز و برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام دی برکت نال کشمیر، فلسطین، جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے سب تے اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ سب نو بار بار مدینہ پاک مکہ پا دی حاضری نصیب فرما۔ خدا بندہ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ خدا بندہ مریضوں کو شفا دے، مصیبت سے بیچاروں کو چھڑا دے۔
صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب انہاں دی والدہ صاحبہ الہ العالمین صحت و عافیت دے نال انہاں دا صاحب تادیر ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما سب دے والدین دی خیر فرما یا اللہ ساڈیاں نسلاں دی بھی خیر فرما ساڈیاں فصلاں دی بھی خیر فرما صاحبزادہ محمود اکرم صاحب دے پیارے صاحبزادے انہاں دی اولاد یا اللہ انہاں دی بھی خیر فرما اور سانو سب نو اپنے بزرگاں دا مشن جاری و ساری رکھنے دی توفیق عطا فرما ماشاءاللہ یہ عرس مبارک دوسرے عرس مبارک دی سالانہ تقریبات دا آغاز ہویا ہے اور انشاءاللہ تعالی کل عشاء دی نماز تو بعد اسی جگہ تے مرکزی جامع مسجد فیض مدینہ دے اندر عظیم الشان ماشاءاللہ دوسری نشست جیڑی ہے علماء کرام دے خطابات نے یہ دی اندر بھی سانو شامل ہونے دوست احباب ان ساتھ لے آنے دی توفیق عطا فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ کلمہ منظور سب بلا ہو دور جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نظم و ضبط دا تیار رکھنا ہے جس طرح صاحبزادہ محمد حامد صاحب نے تو پروگرام دسیا ہے ماشاءاللہ مزاح شریف دے انہاں حاضری ہونی ہے اے دکم پیلنا ہوئے خاص طور تے بزرگاں دا تیار رکھیا کرو چھوٹے بچیاں دا بھی تیار رکھیا کرو تبرک دا بھی اہتمام ہے جدوں بھی مسجد دے اندر آونا اعتکاف دی نیت کر لیا کر پڑھو ہاں نویتو سنت الاعتکاف للہ تعالی اور کھانا پینا ہمیشہ بیٹھ کے لینا دینا سجیات دلال اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور یہ پیغام دوجیاں تک پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزار شریف دے اندر